پاکستان میں ایک چیز ہے کہ ہم مسلک 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 کرتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل صاحب تو ایران پہنچ گئے ہیں۔ عالمی جنگ کو اپنی ذاتی منفیت کے لیے، مذہب کو بیچنے کے لیے، مسلکوں کے اختلافات پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سے کلیئرٹی ہاں ان کے چہروں سے نقاب اتر جانا چاہیے۔ یہ تقریباً 50 سال پرانے دو ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں، دو بڑی قومیں ہیں، جی۔ تو اس کو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ فٹافٹ کر لیں گے تو یہ پھر اگر کر بھی لیا تو یہ بہت دیر پا معاہدہ نہیں ہوگا۔ کرائسس میں یو اے ای نے ہم سے پیسے واپس مانگے $3 ارب، ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن ہم نے سعودی عرب کی مدد سے وہ پیسے دے دیے۔ آپ نے دیکھا پہلی قسط اس کی $2 ارب آ گئی ہے، لیکن پرومس $3 ارب کا ہے، تو وہ معاملہ حل ہو گیا۔ سینئر تجزیہ کار بھی یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی سیاست، تحریک انصاف کی سیاست کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ پہلے تو کھل کے لڑائیاں ہوتی تھی، اب کھل کے لانتیں بھیجنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کے۔ اس لیول پر علیمہ خان کا کوئی سٹیک نہیں ہے تحریک انصاف میں، نہیں ہونا چاہیے، ہے سب کچھ۔ اگر اس سٹیج تک اختلافات ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پارٹی اب ختم ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جب سے خبریں آنا سٹارٹ ہوئیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، اس کے بعد سے دوبارہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہی مین مرکز ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی باقاعدہ اس چیز کے اوپر ایک جسٹیفیکیشن آ گئی کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوں گے، ایران کی طرف سے بھی آ گیا۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ کتنا اہم دورہ تھا، کیا کیا اس میں ڈسکس ہوا، اور اب فیلڈ مارشل کا اگلا دورہ کس ملک کا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر سعودی عرب نے $2 ارب جو ہیں وہ ڈپازٹ کروا دیے ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں۔ اب اس پہ بات کریں گے کہ وزیر اعظم ایک طرف سعودی عرب میں موجود ہیں، دوسری طرف سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بھائی چارے والا تعلق رکھتے ہوئے یہ پیسے ڈپازٹ کروائے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں یہ خبریں آ رہی ہیں، ادھر سے تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بہت بلنٹلی اب انہوں نے بولنا شروع کر دی اور بات جو ہے وہ لانتوں تک آ گئی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، تحریک انصاف کہاں پہ انتشار کا شکار ہے؟ اب ان تمام تر موضوعات کو آج پروگرام میں شامل کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، ہم نے دیکھا کل بڑے اچھے ویژولز آئے، سعودی عرب سے بھی آئے اور ایران سے بھی آئے۔ پاکستان میں ایک چیز ہے کہ ہم مسلک 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 کرتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل صاحب تو ایران پہنچ گئے ہیں۔ بھائی یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عسکری قیادت پر ایران کا جتنا اعتبار ہے، اعتماد ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تعلقات کس قدر قربت کے ہیں۔ جی۔ جس انسیڈنٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بڑا انفارچونیٹ ایکسپیرینس ہے۔ اسکردو میں، گلگت میں، یا لوگوں نے یہاں پر اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی۔ جی۔ اس سارے تنازع میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان شاید ایران کے خلاف ہے، اور اس سے انہوں نے فسادات کرنے کی بھی کوشش کی، فسادات ہوئے بھی، لیکن ان کو اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں رہا کہ ایران سے جو محبت کا پیغام ہمیں ملا ہے، اور ایران دنیا میں کسی ملک کی تعریف اس وقت نہیں کر رہا سوائے پاکستان کے۔ تو یہ بہت اچھے ویژول ہیں، میرے خیال میں اس سے قلع کما ہو جانا چاہیے، اس سے وہ لوگ بے نقاب ہو جانے چاہیے جو اپنی 1.5 اینچ کی مسجد کے لیے، جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ایک اس عالمی جنگ کو، جس میں پاکستان کا کردار لازوال ہے، اس عالمی جنگ کو اپنی ذاتی منفیت کے لیے، مذہب کو بیچنے کے لیے، مسلکوں کے اختلافات پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سے کلیئرٹی ان کے چہروں سے نقاب اتر جانا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب تو ایران بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے، تو وہ بہت بلنٹلی جو ہے نا اپنی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ اور اب فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا دورہ واشنگٹن کا بھی ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسے۔ اچھا، یہ الجزیرہ انگلش کی خبر آئی ہے اور انہوں نے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن آج کل حالات ایسے ہیں، خبریں کنفرم نہیں ہو رہی۔ کل جب تک فیلڈ مارشل ایران اترے نہیں، کہیں سے کنفرم نہیں ہوا، ورنہ ISPR بہت پہلے سے یہ پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ان کی طرف سے لاسٹ منٹ بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل وہاں چلے گئے۔ اب جو معاملہ ہے واشنگٹن کا، اس کا امکان تو ہے، لیکن
حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی. الجزیرہ انگلش کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کے بعد فیلڈ مارشل جو ہیں واشنگٹن جائیں گے. جیسے وزیر اعظم ہیں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, ابھی سعودی عرب سے قطر چلے گئے, تو بعید نہیں ہے کہ جائیں, کیونکہ اگر جو فائنل بات تو پھر فیلڈ مارشل کے ساتھ ہونی ہے نا دونوں ممالک کی, میڈیشن تو پھر فیلڈ مارشل نے کرانی ہے. تو ان کا ان دوروں کے بعد فائنل وزٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کی طرف پیش قدمی کرے گا اور اس امکان کی حوصلہ افزائی کرے گا. یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آلموسٹ چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں, بس وہ جو پیغام رسانی کا عمل ہے وہ جاری ہے, اور کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ ہوگا کہ ہمیں خبر ملے گی کہ باقاعدہ معاہدے پہ جو دستخط ہیں وہ پاکستان میں ہوئے ہیں. مجھے ویسے آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ کہ ہم بہت خوشگمان لوگ ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی از اے بزنس مین, از ناٹ اے اسٹیٹس مین. تو وہ بڑی جلدی جلدی فیصلے کر رہے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, کل یہ ہو جائے گا, 2 ہفتوں میں یہ ہو جائے گا. یہ تقریباً 50 سال پرانے 2 ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں, 2 بڑی قومیں ہیں. جی. تو اس کو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ فٹافٹ کر لیں گے, تو یہ پھر اگر کر بھی لیا تو یہ بہت دیر پا معاہدہ نہیں ہوگا, بہت ڈیوریبل نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیفور گوئنگ ان ٹو اینی ایگریمنٹ آپ اس کی اچھی طرح چھان پھٹک کر لیں, ہر معاملے کو دیکھ لیں, سمجھ لیں, پھر اس کے بعد آگے کی جانب پیش قدمی کریں. تو اگر یہ جلدی ہو بھی رہا ہے تو میرے خیال میں دونوں ممالک کو غور کرنا چاہیے. اس میں ہمیں ارجنسی, یہ انٹرسٹنگ بات ہے, ایران کی جانب سے کوئی ارجنسی نہیں نظر آ رہی. کبھی آپ نے ایران نے دیکھا, آپ نے ایران کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم 2 دن میں کر رہے ہیں, 1 دن میں کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی. جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں, انہیں لگ رہا ہے کہ جلدی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی ریٹنگ کا بھی مسئلہ ہے, 22 اپریل کی آخری تاریخ کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو سوچ رہے ہیں کہ 1 ہفتے میں یا بائی دا اینڈ آف دس ویک ہو جائے گا, یہ اگر ہوا بھی تو بہت جلدی بھی ہوگا. اتنی جلدی ایسے معاہدے نہیں ہوں. مستقل جنگ بندی پاسبل ہے, کیونکہ اب ایران کی طرف سے آ رہا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں ممالک وار فٹیگڈ ہیں, تھک گئے ہیں, اور ان کا دونوں کا بہت نقصان ہوا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں امریکہ کا نقصان نہیں ہوا تو غلط بات ہے. ان کا بھی ٹریلینز کا نقصان ہوا, ان کی اسٹاک مارکیٹ اتھل پتھل ہو گئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لوگوں نے بات کرنا شروع ہو گئی ہے, اور بزنس کمیونٹی ان کے خلاف ہو گئی ہے. امریکن سٹیزن کامن مین جو ہے وہ سوال کرنا شروع ہو گیا ہے. پاپولیرٹی ریٹنگ گر گئی ہوئی ہے, آگے الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم کے, تو وہ ظاہر ہے انہیں جلدی ہے. لیکن اس کا حل مستقل ہی ہونا چاہیے. اب مسئلہ صرف ایک بات سمجھیے, 2014 میں ایران کے ساتھ ایک بہت اچھا معاہدہ ہوا تھا, اور وہ یہ ہوا تھا کہ نیوکلیئر جو ہے افزودگی از دا رائٹ ورڈ نا, تو اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو ایران کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کی افزودگی کو ہم نے, دنیا نے کہا جی کہ 5% سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے, 5% پہ آپ ایٹم بم نہیں بنا سکتے. ایگری ہو گئے, تو معاہدہ ہوا ہے, وہ جانا ہی نہیں چاہتے نیوکلیئر میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کون سی چیزیں تلاش کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں تھوڑی سی بہتری ہو, 5% نہیں 3% پہ ہو جائے, اس میں کوئی بہتری کر کے اس کی فتح کا جھنڈا لے لیں. لیکن اس کے لیے انہوں نے دنیا تباہ کر دی ہے. دنیا تباہ, پھر ان کو سوچنا چاہیے. وہی آپ والی بات کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں, لیکن ہمیں امید یہی کرنی چاہیے. دوسری طرف وزیر اعظم صاحب بھی کل ان کا سعودی عرب کا دورہ تھا, اس کے بعد جو ہے وہ اب آج قطر پہنچ گئے ہیں. تو وہاں کیا ڈسکشنز ہوئی ہوں گی, کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیے, یہ گلف کے ممالک بہت امپورٹنٹ ہیں. گلف کے ممالک کا اسٹیک بھی بہت ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹلی جنگ میں انوالو نہیں تھے, لیکن ایران نے قطر پہ بھی حملے کیے, دبئی پر بھی حملے کیے, سعودی عرب پر بھی حملے کیے. تو یہ ایک طرح سے فریق بن گئے. خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے ہمیں یہ بات بارہا کرنی چاہیے کہ جس صبر اور تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اگر وہ نہ کرتے تو یہ مسلم امہ کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی, جو کہ اسرائیل کا ڈیزائن تھا. تو وہ بہت اچھی چیز ہو گئی ہے کہ وہ جنگ شروع نہیں ہوئی اور معاملات اب قابو میں ہیں. لیکن جو بیسک انڈورسمنٹ اس معاہدے کی رہنمائی لینی ہے
وہ سعودی حکومت سے لینی ہے. پھر اس کے بعد قطر بھی بہرحال ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے, ان سے بات کر کے یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم بھی واشنگٹن کی جانب ہوں. میرے پاس اطلاع نہیں ہے لیکن یہ ممکنات میں ٹرکی سے جانا ہے, ٹرکی کے بعد جو ہے یہ ممکنات ممکنات میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. اچھا, اس سارے سینیریو میں دیکھا ظاہر ہے پاکستان کو بھی معاشی نقصان ہوا, اور دوسری طرف سے جو پاکستان نے پیسے واپس کرنے تھے وہ واپس کر دیے, اور اس کے بعد سعودی عرب نے $3 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں, اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈپازٹ کر دیے ہیں. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی پیسے دے دیے, ایک کامن پیپل کا سوال ہے, لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ بھئی ہمیں یہی فائدہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے, ہمیں بہت زیادہ فائدہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عزت کا آپ نعم البدل ڈالرز میں نہیں دیکھ سکتے. جس وقار سے پاکستان کا بات ہوتی ہے, اوورسیز پاکستانی جس طرح دیکھتے ہیں, جس طرح دنیا پاکستان کا ذکر کرتی ہے, اس کا تو کوئی پیسے نعم البدل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کرائسس میں UAE نے ہم سے پیسے واپس مانگے $3 ارب, ہمارے پاس نہیں تھے, لیکن ہم نے سعودی عرب کی مدد سے وہ پیسے دے دیے. آپ نے دیکھا پہلی قسط اس کی $2 ارب آ گئی ہے, لیکن پرومس $3 ارب کا ہے. تو وہ معاملہ تھا لوگ $5 ارب کی کچھ چیزیں, کچھ پیسے ایسے ہیں جو رقم آگے بھی اکاؤنٹ میں رکھی جائے گی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ابھی ابتدا ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے معاشی فوائد ملیں گے ہمیں مستقبل میں. ہم نے کل بھی اس پہ بات کی. بے تحاشا ایونیوز ہیں, بے تحاشا اپرچونٹیز ہیں جن پر کام ہو بھی رہا ہے اور جس کو دنیا سیریسلی سوچ بھی رہی ہے. ایک طرف تو دنیا کی نظریں پاکستان میں اور پاکستان کی عزت بھی ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جس کی عزت پہلے دنیا میں ہوتی تھی, اب وہ عزت ہمیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سینئر تجزیہ کار بھی یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی سیاست, تحریک انصاف کی سیاست کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے. پہلے تو کھل کے لڑائیاں ہوتی تھی, اب کھل کے لانتے بھیجنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر. میرے خیال سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کی لڑائی کی بات کر رہی وہ ہوں. بڑی یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ ہینڈ ان ہینڈ ہیں, ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان ایک گروپ بنا ہوا تھا, اور اس کے درمیان ایسا اختلاف ہوا ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف بہت ووکل ہیں. سلمان اکرم راجہ نے جس نے غصے میں پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ علیمہ خان مجھے مجبور کرتی ہیں کہ وہ مختلف چیزوں میں, اور میں ان کا نہیں لوں گا پریشر, اور تینوں بہنیں میرے پاس آتی ہیں. عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ بالکل بھی ان کی بات نہ سنیں. تو یہ تو عجیب و غریب سچویشن. دوسرا علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ جو ہے سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہماری تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگ باہر نہیں. عمار صاحب, میرا ایک سوال ہے, علیمہ خان پارٹی میں کس بندے سے خوش ہیں؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے وہ عمران خان سے بھی خوش نہیں ہے. خوش نہیں, وہ تو چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب لگتا یہی ہے. لیکن اب دیکھیے اس لیول پر علیمہ خان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے تحریک انصاف میں, نہیں ہونا چاہیے, ہے سب کچھ. اگر اس سٹیج تک اختلافات ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پارٹی اب ختم ہو گئی ہے. اس کے اندر سوائے اختلافات, ایک دوسرے پر غصے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا پھر کچھ اپرچونسٹ لوگ ہیں جس میں کبھی ہم علی امین گنڈا پور کا نام لیتے ہیں, کبھی ہم سہیل آفریدی کا نام لیتے ہیں, کہ انہوں نے مل کر ایک بزم سجائی ہوئی ہے. ہر کوئی جب اس کو موقع ملتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے. بس تو سب کی لاٹری نکلی ہوئی ہے. جی ان سارے لوگوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, اور وہ اس کا فائدہ. اور عمران خان کے نام کا, عمران خان باہر آ گیا تو ان کو نقصان ہوگا, ان کے سب فارغ ہوں گے. جی ان کو جیل میں رہنے میں فائدہ ہے, ان کے عمران خان کے باہر آنے سے نقصان. عمران خان نے جن 2 لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی خان صاحب کو جیل سے باہر رہا کروانا ہے, علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی, ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف ان سے بھی ناراض ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے عہدے لے لیے ہیں, اب وہ ناراض ہو گئے ہیں تحریک انصاف سے, اور تحریک انصاف ان سے ناراض ہو گئی ہے. میرے خیال میں ان کو لگایا اس لیے گیا تھا کہ ان کے خلاف کیمپین کی جائے, مجبوری کے تحت ان کو لگایا گیا. لیکن تحریک انصاف کسی سے بھی خوش نہیں ہے. وہ ہر شخص جس سے جو امن کی بات کرے نا اس سے ناخوش ہیں. اچکزئی صاحب نے جو ابھی پچھلے دنوں بیان دیا, بڑی بات, ان کا کوئی بیوقوفی ہوگا جو پاکستان کی اسٹیج پہ سفارتکاری کی تعریف نہ کرے. اب آپ سوچئے کہ جس جماعت نے ساری عمر باقی سارے لوگوں کو گالی دی ہے اور اینٹی پاکستان کیمپین شروع کی ہے, اس کے لیے تو یہ بڑا سانحہ ہوگا.
وہ تو یہ کبھی بھی نہیں برداشت کرنا چاہے گی کہ اس حکومت کے بارے میں کچھ تعریفی بات ہو، تو وہ ان سے بھی ناخوش ہو جائیں گے. اچھا وہ چلے جائیں گے، نئے لوگ آئیں گے، ان سے بھی ناخوش ہو جائیں گے. وہاں صرف اب ناخوشی کا راج ہے، کوئی کامیابی کامرانی کا وہاں پہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور پارٹی جو ہے تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. تحریک انصاف بڑا جہاز تھا، ختم تو یہ بہت پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کو ڈوبنے میں ٹائم لگے گا. یہ ٹائٹینک والی مثال ہے، لیکن اب اس کی آخری سٹیج آ چکی ہے. ٹائٹینک کو ویسے بھی کوئی بھولا نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.